اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ اس کی 35 آیت مقدسہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی آیت نمبر 25 سے قال ربی اشرح لی صدری 1 ویسر لی امری 2 واحلل عقدۃ من لسانی 3 او یفقہوا قولی 4 واجعل لی وزیرا من اہلی 5 ہارون اخی 6 اشدد بہ ازری 7 واشرک فی امری 8 کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہاں اتنی دعائیں اللہ کریم فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تیرے جتنے بھی سوالات تھے سؤلک تیرا سوال وہ تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ارے جب بھی مانگو گے میں دوں گا، جب بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تجھے وہ تمام چیزیں عطا کر دی گئی جن کا تم نے ہم سے سوال کیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جاہلوں کی صحبت سے محفوظ فرما دے اور علماء صلاح کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ہم نشینی دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن کا یہ الگ ایک مضمون ہے، ایک حصہ ہے، ایک تعلیم ہے کہ برے لوگوں سے دور رہو، بس اس سے ایمان ایسے ختم ہوتا ہے کہ اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور قرآن میں اس سے سخت وارننگ ہے کہ اگر ان کے لوگوں کے قریب ہی جاؤ گے تو ختم جاؤ گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ نمبر ہے 11۔ حافظ صاحب یاد کریں سورہ ہود آیت نمبر 113 کہ ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا۔ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں ہے، وہاں جملہ خبریہ ہے، یا تو انشائیہ نہیں جاؤ، وہاں ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ میرے بندے تو ایسے بےہودہ لوگوں مجالسوں کے پاس سے بھی نہیں، اگر وہ گزرتے تو بڑے احترام سے گزر جاتے، وہاں اختلاط نہیں کرتے۔ بس وہاں سے آیت نمبر 63 سے شروع ہوتا ہے ہاں کہ وَعِبَادُ الرحمن، اور وہاں 74 پہ ختم ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس کے بعد رزلٹ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہاں دیکھیں آیت نمبر 65 ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف، یہاں مانگ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، وہاں اللہ فرماتا ہے ان سے ہم نے نجات دی۔ اچھے ٹھکانے مانگ رہے تھے نا، برے ٹھکانوں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ان سات مستقر و مقامہ 66 نمبر آیت پر تھا، اور وہاں پر اللہ کریم نے حسنت مستقر و مقامہ، تو کریم مولا فرماتے یہ بڑا احسان اور انعام ہے کیا؟ نیک لوگوں کی ہم نشینی، بس یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ کیونکہ یہ حضرات ان کی برکت سے گناہوں کے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی صفات ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں کہ یہ کیا کیا چیزیں تمہارے بوجھ ہلکے کرتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے نا کہ حضرات بندے سے گناہوں کے بوجھ اتارنے میں مددگار اور معاون ہے، تو کوئی بولے گا کہاں ہے، تو میں نے اس لیے حوالے دے دیا کہ دیکھیں سورہ اعراف میں وہاں دیکھ لیجئے
وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک اعمال کی راہ پر آسانی سے چلنے میں ہادی و رہنما ہوتے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ میں تو کہتا کہ نہ کرے، کم از کم ان سے دشمنی بھی تو نہ کرے، کہ محلے میں پورا دن شیطان گھوم رہا ہے، امام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بھائی کام کیا ہے، ان سے امام سے دشمن ہے۔ اسے بولا کیا امام نے تیرے پیسے کھائے ہیں، تمہارے کیا کیا؟ نہیں بس اچھا نہیں لگتا، بس اور کڑوی کڑوی باتیں سناتا ہے۔ اب یہ بدبختی، اتنا بدبخت انسان، امام سے علماء سے نہ لگی، اللہ والوں سے نہ لگی ہو گئی، ابو جہلوں کا اور وغیرہ کا وہ تو ان کی سنتوں کا زندہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے مدینہ منا، ارے وہ اللہ کے نبی ہے، ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو علماء کرام دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کا کوئی ایک بال تک نہیں بکھرا، وہ بس راہ راست پر رہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120۔ یاد رکھو بچوں، یہ یاد کرواؤں گا کہ یہ آیت کہاں ہے، یہاں آیت کہاں ہے، یہاں کیا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے نا، پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آیت نمبر سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 160، يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غالب لكم۔ لیکن اللہ مدد کب کرتا ہے؟ جب تم دین پر چلتے رہو گے، نمازی بنو گے، بالکل رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق۔ تو اور جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں، وہ بھی علماء اور نیک لوگوں کو ہی اپنا ہم نشین بنائیں، کیونکہ تلوار جتنی بھی عمدہ اور اعلیٰ ترین ہو، اسے تیز کرنے کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے۔ گاڑی جتنی بھی اچھی ٹویننگ ہوں گی تو ہم نیک لوگوں کی ہم نشینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیز ان آیات میں ارباب اختیار اور سلطنت و حکومت پر قائم افراد کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنے وزارت اور مشاورت کے لیے ان افراد کا انتخاب کریں جو نیک اور پارساں ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص حاکم ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک وزیر بنا دے گا۔ اگر حکمران کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یاد دلا دے گا، اور اگر وہ یاد رکھے تو اس کی مدد کرے گا۔ وہ غلطی کرتے تو بولتے غلط ہے، صحیح کرتے کہتے صحیح ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اے موسیٰ علیہ السلام، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا۔ اس آیت مقدسہ میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی مصلحت کی نگہبانی فرمائی ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے کے بعد ہم آپ کی مراد آپ کو عطا نہ کریں، اور جب ہم نے آپ کو پچھلے زمانے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائی اور پہلی حالت سے بلند درجہ عطا کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو اس بلند اہم اور عظیم رتبے پر فائز کیا ہے کہ جس پر فائز شخص کو اس کی طلب کی کئی چیزیں عطا کی جاتی، جو مانگتے وہ عطا کی جاتی، جو ضرورت ہے اب ان سے کام بڑا لینا ہے تو ان کو انعام بھی بڑا دینا، وہ ہے علم۔ اوحینا حساب اجمال، اب تفصیل شروع ہوگی کہ وہ کیا تھے جو ہم نے آسان فرمایا۔ اوحینا الی امک ما یوحی، اور جب ہم نے آپ کی والدہ کو، آپ کی ام محترمہ کو وحی کی، وہ جو وحی کی یعنی دل میں بات ڈال دی، الہام کیا، جو وہ الہام کیا، جو بات تھی وحی بمانے الہام، وہ نہ وحی نہیں جو نبیوں کو ہوتی، کبھی وحی بمانے مختلف، جیسے شہد کے مکھیوں کے بارے میں ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا۔ ہم نے آپ کے والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ کریم نے جس احسان کا تذکرہ فرمایا، یہاں اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کریم اللہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی ولادت کے وقت آپ کی ماں کو اندیشہ ہوا کہ فرعون آپ کو قتل کر ڈالے گا، اے موسیٰ علیہ السلام،
تو ہم نے اس کے دل میں ڈال کر یا خواب کے ذریعے سے الہام کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، تاکہ آنے والے آیتوں میں یہ آیتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جو اب آپ اس کا مفہوم سن رہے ہیں، تاکہ اسے وہ فرعون اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور اس کے دریز ہیں جو وہ پانی جس میں آ سکتا تھا اس میں قیر کے روغن سے وہ پھٹن بند کر دیے، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتے دیکھ کر غلام اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا خوبصورت فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے، نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوئی۔ اب دیکھتے ہی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اس کے دل میں بات ڈال دی، اَنِقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، اس بچے کو اس صندوق میں رکھیں، فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں، فَلْيُلْقِي الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ دریا اس کو ساحل پر کر دے گا، ڈال دے گا، یا خود لے لے گا اس بچے کو، عدو لی، میرا دشمن جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وعدو اللہ، اور اس کا بھی دشمن ہے، اللہ والوں کے دشمن وہ جو اللہ کے دشمن، من کان عدو لی جبریل فإنہ عدو، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اللہ تو کافروں کا دشمن ہے۔ تو جب وہ اللہ کا دشمن ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اللہ والے اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے۔ وَأَلْقَيْتُ، یہ آ گیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت، یہ لفظ کیا ہے؟ محبت، ہم نے آپ پر ایسے محبت ڈال دی، دیکھنے والا چاہنے والا بن جاتا۔ اب اللہ کریم سورہ نمبر سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں ہم نے پڑھا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ کریم ان کی محبت ایسے پیدا کر دیتے، جو بھی دیتا ہے شیدائی ہو جاتا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے انسان وہ ہمارے نبی ہے کہ جو چیز بھی دیکھ لے تو کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سوائے جہنمیوں کے۔ تو بولا یہ دیکھ ہم نے کہ تمہیں دیکھنے والا بس، اب جو انسان ظلم اس پر کرتا ہے جہاں اس کی محبت نہ ہو، اب محبوب چیز پر کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میرے نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ اب ہم نے اپنی طرف سے آپ پر جو محبت ڈالی، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا اور مخلوق کا بھی محبوب بنا دیا۔ مخلوق کو تبلیغ کرنی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے تو دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، وارد ہوا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا اور اسی کے دل میں آپ کی محبوبیت پیدا ہو جاتی۔ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ بس اس کو دیکھ کر بس انسان دیکھتا ہی رہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی
جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبوبیت و مقبولیت خلق بھی بعض انبیاء کرام کا معجزہ ہے۔ ہمارے حضور پر نور علیہ السلام ہمیشہ مخلوق کے محبوب ہیں، اور یہ محبوبیت بھی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی پرورش کا انتظام بھی خود فرما دیتا ہے۔ ہاں وَتَمْشِي أُخْتُكَ، اب والدہ نے اس کو اٹھا کے پانی میں دریا میں بہا دیا، نیل میں۔ بہن کو بولا، مریم نام تھا، بولا تو اس کے ساتھ ساتھ چل۔ ہاں جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی فتقولو، کہہ رہی تھی حل ادلکم، اب چلتے چلتے وہاں چلے گئے، انہوں نے اٹھا لیا، جیسے اٹھا لیا اب دائی آئی ہیں دودھ پلا رہی ہے تو دودھ ہی نہیں پی رہا، تو یہاں پہ یہ کہنے لگی، وہ کہنے لگی حل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں ایسے عورت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے۔ فرجعنا الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، تو اسی طرح ہم نے تجھے تیرے ماں کے پاس پھیر لیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، عینها اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ وقتلت نفسا، یہ دیکھ وہ احسانات کہ اللہ کریم نے کس قدر وہ بتائے ہیں، اور تو نے قتل کیا تھا ایک نفس، ان میں قبطی کو ہم نے تمہیں نجات دی اس غم سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے تم پر اور بھی بہت سارے آزمائش یا امتحانات ڈالے تھے۔ فلبثت سنین فی آل مدین، چند سال پھر مدین میں رہے۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ اور پھر تو اپنے اس اندازے سے آیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یعنی مصر کے دوبارہ آیا اور میں نے تم نے اپنے لیے چن لیا، یعنی دین کے رسالت پیغامات کو پہنچانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، تو اس وقت آپ علیہ السلام کے بیت صندوق کے متعلق معلوم کرنے کہ وہ کہاں پہنچتا ہے، اس کے ساتھ چلتی رہی دریا کے کنارے میں، اپنے آپ کو ایسے کیا کہ کسی کو شک بھی نہ پڑے، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، مگر جب دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئی تو آپ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہ کیا۔ اس پر آپ کے بہن نے کہا کہ مصر میں ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا کہ اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں آپ علیہ السلام کو پرورش کے لیے آپ علیہ السلام کی والدہ کی سپرد کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہی، اپنے بچے کو فرعون کے گھر میں دودھ پلاتے رہی، اپنے پاس لے گئی۔ اور تم نے پھر ان کا ایک آدمی قتل کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ زمانے میں ہونے والے ایک اور واقعہ کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک کافر کو مارا تو وہ مر گیا تھا قبطی۔ اس واقعے پر آپ علیہ السلام کو فرعون کے طرف سے اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے غم سے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تمہیں اچھی طرح آزمایا مختلف امتحانوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتون کا معنی ہے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا ہونا۔ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اس سال حمل ہوا، جس سال فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کروا دیتا تھا۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ
کے سوا کسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ چوتھی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں فرعون کی داڑھی کھینچی، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پانچویں آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے موتی کے بدلے انگارہ منہ میں لے لیا۔ چھٹی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے ظالم قبطی فرعونی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا، اور فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام مدین کے طرف تشریف لے گئے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مدین، پھر کئی برس تک مدین والوں میں آپ رہیں، موسیٰ علیہ السلام رہیں۔ مدین مصر سے 8 منزل تقریباً 144 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اقامت فرمائی، اور اس کے صاحبزادی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب نبی کی تربیت میں اور اچھی تربیت پروان چڑھا۔ تو پھر ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے، یعنی اپنی عمر کے 40ویں سال حاضر ہو گئے، اور یہ وہ سال ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ 40 سال میں تکمیل دے، بالکل انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنے ذات کے لیے پھر چنا، رسالت کے لیے کہ اب میرے بندوں کو میرے وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے خاص اپنے وحی اور رسالت کے لیے بنایا، منتخب کیا، تاکہ تو میرے ارادے اور میرے محبت کے مطابق تصرف کرے اور میرے حجت پر قائم رہے، اور میرے مخلوق کے درمیان یہ پیغامات پہنچائے۔ آگے پھر یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو اور تیرا بھائی اب جا موسیٰ فرعون تک یہ پیغام پہنچا، اور میری بندگی میرے ذکر میں سستی نہ کر، وہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے میرے ان حاضرین بھائیوں بیٹوں کو اور سامعین کو اللہ قرآن پاک کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے، ان کی دنیاوی مشاغل دور فرمائے، اخروی تیاریوں میں اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائے، غفلت اور کاہلی کی زندگی سے بچائے۔ ہم سب کے محرومینوں کی اللہ مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت ہو، یہی تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین۔